بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین عوامی سیاستدان عمران خان صاحب کی جانب سے پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کو 15 دنوں میں دوسری بار شکست دی گئی ہے۔ جی ہاں، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس اور فوجی حلقوں کی مخالفت کے باوجود پہلے سہیل خان آفریدی پاکستان تحریک انصاف کے 90 سے زائد ارکان کی مدد کے ساتھ تمام تر ووٹوں کے ساتھ مضبوط ترین وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب ہوئے، اور آج کپتان کے پی کے میں 91 کھلاڑیوں نے 91 کھلاڑیوں نے نہ جھکنے والے کھلاڑیوں نے ایک اور تاریخ رقم کر دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینٹ میں امیدوار خرم ذیشان کو 91 ووٹ دے کر کے پی کے اسمبلی سے سینٹ میں پہنچا دیا ہے۔ جی ہاں، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ پہلے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی، پھر اپوزیشن لیڈر سینٹ علامہ راجہ ناصر عباس، پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی، اور آج شبلی فراز کی نااہلی کے بعد کے پی کے سے سینیٹر خرم ذیشان کا منتخب ہونا یقینی طور پر پاکستان کے طاقتور حلقوں کو عمران خان صاحب کی جانب سے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ عمران خان صاحب کی جانب سے میدان سیاست میں اتارے گئے یہ چاروں کھلاڑی اپنی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کے باعث جانے جاتے ہیں، اور وہ طاقتور اسٹیبلشمنٹ جو روایتی سیاسی مافیا کو گزشتہ چند عرصے سے یہ تاثر دے رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو پاکستانی سیاست سے ارریلیونٹ کر دیا گیا ہے، ان کو غیر متعلقہ بنا دیا گیا ہے۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے یہ جو چاروں اقدامات ہیں، ان چاروں اہم ترین شخصیات کی صورت وہ دھماکہ دار سرپرائز ثابت ہوئے ہیں۔ 2 ہفتوں میں اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب کی جانب سے یہ 2 مرتبہ شکست دی گئی ہے، جس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ان کو تقریباً 817 دنوں سے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر جیل میں قید میں رکھے جانے کے باوجود ان کی ذات کے حوالے سے، ان کے خاندان کے حوالے سے، ان کی پارٹی کے حوالے سے تمام تر غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات اٹھانے کے باوجود ابھی تک عمران خان صاحب کو پاکستانی سیاست سے مائنس نہیں کیا جا سکا، اور نہ ہی آگے چل کر اس قسم کے کوئی امکانات پاکستان کے روایتی سیاسی مافیا یا طاقتور حلقے دیکھ رہے ہیں۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اگلے 48 گھنٹوں میں پاکستان کی اہم ترین اکائی میں نظام لپیٹنے کی تیاری ہے۔ کٹھ پتلی حکمرانوں کو گھر بھیجنے کا سفر، یہ جو اہم ترین اکائی سے شروع ہونے جا رہا ہے، یہ آگے چل کر بہت جلد پنجاب اور مرکز کا رخ بھی کرنے جا رہا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک انتہائی ضروری درخواست یا پھر اہم ترین پیغام سمجھ لیں۔ یہ اب چپ رہنے کا وقت نہیں، اپنے بچوں اور پاکستانی عوام کے آئینی، قانونی اور جمہوری حق کے لیے آواز بلند کریں۔ میں نے یہ ویڈیو آپ تک پہنچا کر اپنا فرض ادا کر دیا، آپ بھی اس فرض کو نبھانے میں حصہ دار بن سکتے ہیں۔ جی ہاں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہر صورت کریں، اور سب سے بڑھ کر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل یعنی اپنا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ 4 اہم ترین معاملات، 4 جہتیں اس ویڈیو کی۔ ایک معاملہ سہیل خان آفریدی صاحب کا آج 5ویں مرتبہ اڈیالہ جیل پہنچنے کا، عمران خان صاحب سے ملاقات کی کوشش کرنے کا۔ دوسرا معاملہ سینٹ انتخابات، ان کے تفصیلی نتائج۔ شبلی فراز صاحب کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا الیکشن کمیشن اور عدالتوں کی جانب سے، اور تمام تر مخالفت کے باوجود خرم ذیشان عمران خان صاحب کے دبنگ باغی کھلاڑی، انہیں میدان میں اتارا گیا تھا، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید خفیہ رائے شماری کی صورت ہونے والے اس انتخابات میں وہ ووٹ نہ لے سکیں، لیکن کھلے عام رائے شماری ہو یا خفیہ رائے شماری ہو، کیا نتائج آتے ہیں، کیا پیغام ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ سہیل خان آفریدی صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی، اس بات کا انہوں نے انکشاف کیا کہ کوئی 10 رکنی کابینہ کو حتمی شکل ان کی جانب سے دی گئی ہے۔ آزاد کشمیر ان ہاؤس تبدیلی معاملے کے اوپر اہم اجلاس منعقد ہونے جا رہا ہے۔ یہ معاملہ اب 1 نومبر تک کیوں کر لٹکا ہے، افغان مذاکرات کہاں تک پہنچے ہیں، اور تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ کیا ہیں، ان سب کو ویڈیو کا حصہ بنائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے سہیل
سہیل خان آفریدی کی کابینہ میں کون کون شامل ہونے جا رہا ہے، بڑا پیغام کیا ہے، یہ ایک ایکسکلوسیو ڈیٹیل ہے ہمارے پاس جو جناب ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، اور یقیناً اسے دوسرے ہفتوں میں دو ہفتوں میں تیسری بڑی شکست اسے قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور کابینہ میں شامل ہونے والے ارکان کی فہرست جو ہم نے حاصل کی ہے اس کے مطابق کچھ نئے اور سابق ارکان کو کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ کابینہ دوستو اس لیے امپارٹنٹ ہے کہ آگے چل کر وہیں سے خیبر پختونخوا سے ہی وہ عوامی تحریک اٹھنے جا رہی ہے جو نہ صرف خیبر پختونخوا میں امن و امان کے قیام میں مدد دے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بنیادی پلیٹ فارم بھی مہیا کرے گی۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مختلف اضلاع سے نئے اور سابق ارکان کو شامل کیا جا رہا ہے۔ پشاور سے مینا خان آفریدی، ذرا نام سنتے جائیے، نوٹ کرتے جائیے یہ تمام لوگ کون ہیں، کس طرح سے آپ کو ڈٹ کر تمام تر معاملات میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے یہ نظر آئے ہیں۔ پشاور سے مینا خان آفریدی، کوہاٹ سے آفتاب عالم، ہری پور سے پی ٹی آئی کے چیف وپ اکبر ایوب خان صاحب کو بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جناب چارسدہ سے عارف احمد زئی، ضلع خیبر سے عدنان قادری صاحب وہی ہیں چند دن پہلے جنہوں نے اسمبلی کے اندر، خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر بڑے دبنگ انداز میں تقریر کرتے ہوئے ڈی جے ایس پی آر صاحب کا نام لے کر، اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کر انہیں للکارا تھا اور اس تمام تر ماحول سے آگاہ کیا تھا جو اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر درپیش ہیں۔ نوشہرہ سے سابق صوبائی وزیر خلیق الرحمان صاحب کا نام ابتدائی فہرست سے خارج کر دیا گیا ہے۔ ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں ادریس خٹک کو کابینہ کے اندر وہاں سے شامل کیا جا رہا ہے۔ مردان سے سابق وزیر خوراک ظاہر شاہ کابینہ کی ابتدائی فہرست میں شامل نہیں ہے۔ احتشام علی ایڈوکیٹ کو مردان سے نمائندگی دی جا رہی ہے۔ سوات سے ڈاکٹر امجد اور میاں شرافت علی، سوات کے ڈاکٹر امجد، ان کی تقریر بھی دبنگ انداز میں ان کی تقریر اسمبلی کے پلیٹ فارم پر آپ سن چکے ہیں، بالکل عمران خان صاحب کی طرح، مراد سعید کی طرح اور سہیل خان آفریدی صاحب کی طرح، اور بالکل جناب اپنی اس روایتی جو سیاست ہے جو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نوجوانوں کی، بالکل اس طرح سے یہ تقریر کرتے ہیں اور پاکستانی عوام کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ ڈاکٹر امجد سوات سے، میاں شرافت علی، انہیں بھی کابینہ میں جگہ دی جا رہی ہے۔ بونیر سے سابق صوبائی وزیر فخر جہاں کی جگہ ریاض خان کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مزید کچھ ناموں کا اعلان بھی بعد میں جو ہے وہ جا کر کیا جائے گا۔ ابھی کچھ ابتدائی نام جناب اس حوالے سے آئے ہیں سامنے، اور آج جب اڈیالہ جیل عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے پہنچے تھے سہیل خان آفریدی، تو اس وقت میڈیا ان سے پوچھ رہا تھا، جس پر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ ڈبل فگر کی ایک کابینہ ہوگی، 10 سے 12 ارکان اس کے اندر جو ہے وہ ابتدائی طور پر اس کے اندر جو ہے وہ شامل کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی ہدایات جو ہیں وہ ہم تک پہنچ چکی ہیں، اور ان کی ہدایات کی روشنی میں جناب یہ جو ساری کی ساری کابینہ ہے یہ ابتدائی سطح پر جناب فائنل کی گئی ہے۔ اور دوسری بڑی ڈیولپمنٹ، بلکہ جسے سب سے اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ ہی قرار دیا جا سکتا ہے، وہ جناب 15 دنوں کے اندر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دی جانے والی دوسری بڑی شکست ہے۔ سینٹ کی کے پی کے سے خالی نشست، جنرل نشست پر ضمنی انتخابات ہوئے۔ الیکشن کمیشن نے بالآخر بڑی سوچ بچار کے بعد، تمام تر اپنے آپشنز استعمال کر لینے کے بعد جو نتائج ہیں ان کا اعلان کر لیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار خرم ذیشان یہاں سے 91 ووٹ لے کر خیبر پختونخوا اسمبلی سے سینٹ میں پہنچ گئے ہیں۔ نون لیگ کے امیدوار تاج محمد آفریدی 45 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں۔ تمام تر کوششوں کے باوجود جو ہے، اور کوشش ان کی جانب سے یہ کی جا رہی تھی کہ خفیہ رائے شماری ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کو توڑا جائے، تمام تر کوششیں انہوں نے اس کے لیے استعمال کی، دھونس کی، دھاندلی کی، خوف کی فضا، لالچ دینے کی، تمام تر اقدامات اٹھائے۔ لیکن دوستو یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے کہ اس طرح سے مسلسل اتنے لمبے عرصے سے، جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے پی کے میں ہو، پنجاب میں ہو، سندھ میں ہو، بلوچستان میں ہو، فاٹا میں، اسلام آباد میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، جس طرح سے اس نظام کی فسطائیت کا مقابلہ کر رہی ہے، یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے۔ اور اسی صورتحال کے اندر جب 127 ارکان اسمبلی ووٹ ڈالتے ہیں تو 91 کا کرۂ فال جو ہے وہ سہیل خان آفریدی صاحب کے معاف کیجیے خرم ذیشان صاحب کے نام نکلتا ہے، اور 73 ووٹ انہیں درکار تھے،
اور اپوزیشن کے ارکان کی تعداد جناب 53 تھی، اور وہاں پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ارکان کی تعداد 92 تھی. انہیں تو اپنے آلموسٹ سارے کے سارے ووٹ جو ہیں وہ مل گئے، جبکہ اپوزیشن کے 8 ووٹ جو ہیں وہ کم ہو گئے. ان کی غیر سنجیدگی کا آپ یہاں سے جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور سہیل خان آفریدی صاحب جب یہ بات کر رہے تھے کہ کیبنٹ کو ہم نے حتمی شکل دے دی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ پھر خیبر پختونخوا کے ان بہادر ارکان کا بھی ذکر کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جو ارکان اسمبلی ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ چٹان کی طرح پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور میری وزارت اعلیٰ کا انتخاب ہو، اسپیکر کا انتخاب ہو، یا پھر آج کا سینٹ کا الیکشن ہو، پارٹی کا کوئی ایک بندہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا. ہمیں تیسری بار حکومت ملی ہے، اپنی گڈ گورننس کی وجہ سے پہلے کی طرح ڈیلیور کریں گے. ان بنیادی انسانی حقوق کو ہم بالکل پامال نہیں ہونے دیں گے. پھر انہوں نے کولیٹرل ڈیمیج کے حوالے سے یہ بات کی کہ ایف آئی آرز بھی وہ درج کروائیں گے. اس حوالے سے قانون سازی کرنے جا رہے ہیں. پوری دنیا کا انہوں نے ایک اسٹینڈرڈ فارمولہ بھی بتایا کہ اگر کسی جگہ پر آپریشن ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے، تو وہاں پر جو کولیٹرل ڈیمیج ہے سویلین کا وہ 1-2% ہوتا ہے، کہ 100 اگر دہشت گرد مارے جائیں تو جو خدا نخواستہ ہے اس کارروائی کے نتیجے میں 1 یا 2 جو لوگ ہیں سویلین وہ شہید ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں ہم درجنوں کی بنیاد پر جو ہے وہ لاشیں گر رہی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہر مرتبہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہے اس کی جو فگر ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. ان کے اس بیان کے بعد کچھ بڑے اینکر ویلے کارنگار ملازم صحافی ان کے خلاف میدان میں اتار دیے گئے ہیں کہ یہ جناب طالبان کی یا افغانستان کی یا کوئی اور بولی بول رہے ہیں. لیکن یہ بات بڑی واضح اور صاف ہے. عمران خان صاحب بھی اس حوالے سے ذکر کر چکے کہ اس قسم کا جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے اس کے بعد پھر بجائے یہ کہ دہشت گردی کنٹرول میں آئے، دہشت گردی میں جو ہے وہ اضافہ ہو سکتا ہے. اور ہماری ان ہاؤس کمیٹی گزشتہ 4 گھنٹے جو ہے انہوں نے مختلف امور پر غور کیا ہے. قوانین بنیں گے، پاک افغان مذاکرات خوش آئند ہیں، لیکن ہمارے خدشات اب بھی موجود ہیں، کیونکہ سب سے بڑا سٹیک ہولڈر جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہے. یہاں کے عوام سٹیک ہولڈر ہیں، لیکن مذاکرات ہوں یا کوئی بھی اور فیصلہ ہمیں جناب اس میں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. دشمنی اور دوستی مختلف ممالک سے مفادات کے اوپر ہوتی ہے. اور اس وقت اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ میزبانوں کی درخواست پر افغان طالبان سے دوبارہ مذاکرات شروع کرنے کے اوپر رضامند ہے. لیکن خیبر پختونخوا کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے، جو آپریشن اس وقت بھی چل رہے ہیں، کل بھی کچھ اس قسم کی اطلاعات آئی کہ جہاں 7 جو ہے وہ دہشت گرد مارے گئے، وہیں پر جو ہے وہ 6 فوجی جوان بھی شہید ہوئے. اور سہیل خان آفریدی نے اسی طرف کو اشارہ کیا کہ اگر 80,000 شہادتیں ہو چکی ہیں، 80,000 سے زائد لاشیں ہم اٹھا رہے ہیں، تو کیا ہماری پالیسی ہے کہ ابھی تک ہم خیبر پختونخوا سمیت پورے ملک کے اندر جو ہے وہ امن نہیں لا سکے؟ کچھ تو ہے نا کہ جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ یہاں تک پہنچے ہیں. جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اڈیالہ جیل سے، وہاں ایک مرتبہ پھر جو ہے سہیل خان آفریدی صاحب کو 5ویں مرتبہ وہ پہنچے. انہیں ملاقات کی جو اجازت ہے وہ نہیں دی گئی، انہیں ملاقات نہیں کرنے دی گئی. اور اسی طرح سے علیمہ خان صاحبہ کے 6ٹی مرتبہ جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. یہ تمام تر چیزیں صرف اور صرف عمران خان صاحب پر دباؤ بڑھانے کے لیے ہو رہی ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ ملاقاتیں بھی نہ کروائی جائیں، کیونکہ وہ دبنگ انداز میں عمران خان صاحب کو موقف سامنے رکھتی ہیں. سہیل خان آفریدی صاحب سے بھی ملاقات نہ کروائی جائے، تاکہ اس قسم کا تاثر دیا جائے کہ دیکھیے جناب معاملات اس حد تک ہمیں جو ہے وہ اس حد تک ہمارے کنٹرول میں ہے کہ ہم ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو ملاقات نہیں کرنے دے رہے. تو اس پر تو سہیل خان آفریدی بڑے واضح انداز میں یہ بات کر چکے کہ یہ کوئی میری ناکامی نہیں ہے، یہ کوئی میری بزدلی نہیں ہے کہ اگر میں ملاقات نہیں کر پا رہا. یہ تو اس عدالتی نظام کی ناکامی ہے، یہ تو ان ججز کے فیصلوں کے اوپر سوالیہ نشان ہے، یہ تو جناب ان کی توہین عدالت کا معاملہ ہے. میری صحت پر اس حوالے سے کیا اثر پڑتا ہے؟ میں دھرنا دوں اور جناب میں احتجاج کروں، اس کے باوجود ہم کچھ جیل کی دیواریں توڑنے کے لیے یہاں نہیں آئے، بلکہ جو آئین اور قانون توڑ رہے ہیں ان کو پردہ ہم جو ہے وہ پاکستانی عوام کے سامنے فاش کرنے کے لیے ہے. یعنی کہ بڑے مختلف انداز میں وہ میڈیا کو بھی ڈیل کر رہے ہیں، روایتی سیاسی مافیا کو بھی ڈیل کر رہے ہیں، طاقتور حلقوں کو بھی. ان کی پالیسی علی امین گنڈاپور صاحب کی نسبت بڑی مختلف نظر آتی ہے. تمام تر آئینی، قانونی، جمہوری، سیاسی راستے وہ استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عوام کے اندر بھی جا رہے ہیں، ایک مومنٹم بھی بنا رہے ہیں. اور اس کے بعد آج یہ بھی کہا گیا کہ عدالتوں سے جو ابھی تک انہیں تحریری آرڈر نہیں ملا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جو کہ بدنیتی کی نشانی ہے، اس پر وہ ایک اور درخواست بھی در کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ آتے رہیں گے،
دھرنے بھی دیتے رہیں گے, کوشش بھی کرتے رہیں گے, دیواریں توڑنے کے لیے وہ نہیں آتے, آئینی قانونی جمہوری سیاسی آپشن استعمال کرنے کے لیے آتے ہیں. دیگر آپشن موجود ہے, یقیناً ان آپشنز کی طرف بھی جایا جائے گا, لیکن یہ تمام تر آپشن کھنگالنے کے بعد اور اس نظام کو پاکستانی عوام کے سامنے ننگا کرنے کے بعد, دوسری طرف رانا ثناء اللہ ہوں, عطا تارڑ ہوں, دیگر لوگ ہوں, ان کی جانب سے کچھ عجیب و غریب بیانات سامنے آ رہے ہیں جو کہ ان کے بغض کو بھی ظاہر کرتے ہیں, ان کی پریشانی کو بھی. رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ بیان کہ کوئی نفسیاتی مسائل ہیں, سہیل خان افریدی صاحب کے نفسیاتی مسائل تو ان کے چیک کروائے جانے چاہیے, جو کہ جناب قرار دے رہے ہیں فیلڈ مارشل صاحب کو کہ وہ جناب ان کے اندر جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید کی صفات جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. اس کے اوپر یقیناً ان علماء کرام کی جانب سے کسی رائے کا ہمیں انتظار ہے, جن کی کل مریم نواز صاحبہ سے ملاقات ہوئی. دوستو, معاملات کچھ یوں ہیں کہ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کا جو معاملہ ہے, اس میں تحریک عدم اعتماد اب مؤخر کر دی گئی ہے. جو دعویٰ کر رہی تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جناب 30 اکتوبر سے پہلے استعفیٰ آ جائے گا, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملات 31 اکتوبر کل کے اہم اجلاس تک چلے گئے ہیں, اور اس میں جناب نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ مشاورت کرنے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نمبر گیم تو ہمارے پاس پوری ہے, لیکن ہم ایک چانس دینا چاہتے ہیں, اور معاملہ جناب اب پہنچ گیا ہے 1 نومبر تک, یعنی نومبر کے پہلے ہفتے کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب نومبر کے پہلے ہفتے میں جو کشمیر کے اندر یہ جو حکومت ہے آزاد کشمیر کی, اس سے پہلے جو ہے وہ چنتخب صدر آصف زرداری اور چنتخب وزیر اعظم شہباز شریف کی آج ایک ملاقات بھی متوقع ہے. یقینی طور پر انہیں اس بات کی پریشانی ہے کہ معاملات اگر کشمیر میں اس طرح سے ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں تو یقینی طور پر کشمیر ہو, خیبر پختونخوا ہو, آگے چل کر مرکز اور پنجاب کی طرف بھی معاملات جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ سکتے ہیں. تو دوستو, آپ امریکہ میں رہتے ہیں یا پھر کینیڈا میں, آسٹریلیا میں رہائش پذیر ہیں, یا پھر یورپ میں مشرق وسطیٰ میں رہتے ہیں, یا پھر جنوبی ایشیا میں, جہاں بھی آپ موجود ہیں, کمنٹ باکس کے اندر آپ کی قیمتی رائے کے اظہار کے ساتھ آپ کا نام, سکونت کا مقام, وہ بھی آپ ضرور جو ہے وہ ہمیں بتائیں, تاکہ آپ کے ساتھ روابط بھی مضبوط ہوں اور ہمیں یہ پتہ چلے کہ حق اور سچ کے لیے, جمہوریت کے لیے, انسانی حقوق کے لیے آوازیں دنیا بھر سے کہاں کہاں سے اٹھ رہی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.